الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم مولا علی علیہ السلام کی فاتحہ میں ماہانہ فاتحہ میں جمع ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے حسب معمول ہم گفتگو کرتے ہیں، تھوڑا سا تربیتی مضمون جو قرآن سے ماخوذ ہو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہم گفتگو اس پر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بولتے رہتا ہوں کہ اسلام کا زمین پر آنے کا جو مقصد ہے اس میں جسٹس قائم کرنا بہت بڑا مقصد ہے۔ لقد ارسلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحقیق کہ ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بھیجا ہے روشن دلیلیں دے کر، کتابیں دے کر، ان کے ساتھ ہم نے کتابوں کو نازل کیا اور ہم نے ان کے ساتھ میزان کو نازل کیا۔ کیوں بھیجا ہے اتنے سارے رسول جو آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اتنے سارے انبیاء بشمول ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب یہ سارے رسول کیوں آئے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ زمین پر انصاف کرے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کرے۔ جسٹس کرنا، انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے زندگی میں، اپنی زندگی میں، اپنی لائف کے ہر شعبے میں جسٹس قائم کرنا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ سلامتی، اسلام جو لفظ ہے نا، یہ اسلام سلامتی سے نکلا سا لفظ ہے یہ جی۔ اسلام، الاسلام هو الاستسلام، الاستسلام یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد سلامتی ہے۔ اسلام کا مقصد سلامتی ہے۔ اسلام کسی چیز کو اچھا کر دینے، سیف کر دینا، یعنی اچھا بھی کرنا اور اس کو سیف کر دینا، یہ اسلام کا معنی ہوتا ہے۔ سیف بھی کر دینا یعنی جتنی چیزیں بتائی جاتی ہے، جیسا کہ اب کھانا کھانا اگر ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو اور کلی کر لو، اور کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو لو اور کلی کر لو۔ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے میں فائدہ اور برکت اسی صورت میں ہے جب آپ کھانے سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو مطلب لغوی وضو، اصطلاحی وضو نہیں۔ اصطلاحی وضو تو پورا ہاتھ دھونا، پیر دھونا، چہرہ مسح کرنا، وہ سب لغوی وضو کہتے ہیں، دونوں ہاتھ دھو کر کلی کرنا، اس کو لغوی وضو بولتے ہیں۔ تو کھانے میں برکت کیا ہے؟ برکت کھانے میں اس وقت ہے جب آپ اس سے پہلے دونوں ہاتھ دھو کر کلی کریں، کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھو کر کلی کریں۔ تو کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ ہو رہا ہے کیا؟ میڈیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو بتائیں اس میں کھانے کی سلامتی ہے، پیٹ کی سلامتی ہے، ہیلتھ کی سلامتی ہے، برابر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کو لازم کیے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو لازم کیے ہیں، پھر جو ہے آپ کے ساتھ نماز ہے، پھر سال بھر کے روزے ہیں۔ اب آپ کو تو معلوم ہے، اس کے اوپر آپ لوگ کئی تقریریں سن چکے ہیں کہ روزہ جو ہے کیا ہے؟ وہ صحت، جسم کی صحت ہے نا۔ صوموا تصحوا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم جی، تم روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے علاوہ جو باہم رشتہ داروں کے آپس میں تعلقات ہے، میاں بیوی کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر انسانیت کی سلامتی، انسان سلامت رہنا، لوگ اچھی زندگی گزارنا، صفائی کا اہتمام ہو، لباس کا اہتمام ہو، تعلیم پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ کیا جو لوگ ان پڑھ ہے وہ لوگ زندہ نہیں ہیں کیا؟ وہ لوگ بھی جی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بیمار زیادہ رہتے ہیں، ان کے پاس معیشت اچھی نہیں رہتی، ان کے پاس پیسہ صحیح نہیں رہتا۔ تعلیم آنے کی وجہ سے انسان کے کیا ہے، اس کے اخلاق مہذب ہوتے، اس کے جینے کا سلیقہ اچھا ہو جاتا، اس کے پاس پیسے میں اضافہ ہو جاتا ہے، لائف میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی، یعنی ہر وہ کام اسلام کے اندر، ہر وہ کام کو سکھایا گیا جو انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ اب انسانیت کے لیے بہتر، آپ بولیں گے مصعب آج کا یہ مضمون ہے، نہیں آج کا میرا یہ مضمون نہیں ہے، دوسرے مضمون کی طرف اب میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ عدم مساوات، انجسٹس جس کو بولتے ہیں، عدم مساوات میں ایک بڑا، ادھر بیٹھو بیٹے، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھنا، میں بڑا آدمی، یہ چھوٹا آدمی، وہ بڑا قبیلہ، یہ چھوٹا قبیلہ، ہمارا قبیلہ بڑا ہے، وہ دوسرا قبیلہ کچھ بھی نہیں، ہماری ذات اونچی ہے، ہمارا خون اونچا ہے، یہ جو اپنے آپ کو سپیریئر
اپنے آپ کو افضل، میں برتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، یہ جو ہے یہ انسان کے اندر ہر زمانے میں ہر علاقے میں آیا ہے۔ عرب کے اندر بہت زیادہ تھا، یہ بہت زیادہ تھا، بہت حد تک کم ہو گیا وہ، اور اس میں بھی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اپن تو ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کاسٹزم ہے برابر، یہاں پر برہمن رہتا، شتریہ رہتا، ویشا رہتا، پھر کیا کہتے ہیں شودرا رہتا، پھر دلت رہتا ہے جی، اسی درجے یہاں پر بنے ہوئے۔ پھر اسی طرح سے آپ امریکہ وغیرہ چلے جائیں گے، ان کے پاس جو ہے گورے کا درجہ اعلیٰ ہے، کالے کا نیچے ہے، اگرچہ کہ وہ لاء میں نہیں ہے، لاء میں تو انہوں قانون کا بنا دیے، لیکن لوگوں کے اندر تو فیلنگ برابر ہے۔ آج بھی بلیک اور وائٹ کے درمیان ان کے پاس بھی لڑائیاں ہیں۔ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں سب ایکول بتائے گئے ہیں، سب کو انصاف کے ساتھ جو ہے سب برابر رہیں گے، سب برابر ناگرک، ہندوستانی ناگرک، ہندوستان کے جو سٹیزنس ہیں سب برابر ہے بول کر آرڈر ہے، لیکن پریکٹیکلی ویسا ہے کیا؟ عملاً ویسا دیکھنے میں آ رہا ہے کیا؟ نہیں، لوگ اس کو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات، یہ بات ماننا پڑے گا کہ پوری دنیا کے اندر، چاہے انگریزوں کے پاس، چاہے مسلم عرب کے پاس، چاہے انگریزوں کے پاس، چاہے ہندوستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کاسٹزم کو اللیگل ہے، اللاجیکل ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، اگر یہ چیز پر لوگ متفق ہوئے ہیں تو اس میں سب سے بڑا رول اسلام کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ہے۔ اس کے اندر انہوں جو مساوات قائم کرے، جو آج جیسا کہ عورت اور مرد یہ برابر ہے، آج جنیوا کانفرنس کے اندر اعلان ہو رہا، امریکہ کی طرف سے اعلان ہو رہا، ہیومن رائٹس والے یہ بات اعلان کر رہے ہیں، یو این او کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، مرد عورت برابر ہے، دونوں کا حق برابر ہے، دونوں کا ایک درجہ ہے، سب کو جینے کا وہی حق حاصل ہے۔ یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ سب کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، قرآن کا احسان ہے، اسلام کا احسان ہے۔ ان سے پہلے کوئی اس طرح کی بات کیا نہیں، اور اگر کیا تو سکسیسفل نہیں ہوا۔ جو بھی کرے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی ہے تو کوشش کی اور ان کی کوشش دم توڑ دی۔ اگر دنیا کے اندر مرد عورت برابر ہو سکتے ہیں، ایک جیسے انسان ہیں، اگر یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر مخاطب جو قوم ہے جن سے بات کی جا رہی ہے، آڈینس جو ہے سننے والی، وہ مومنین نہیں ہے صرف، یا پھر صرف کفار نہیں ہیں جی، یا انبیاء نہیں ہیں، یہاں پر آڈینس کیا ہے؟ سارے کے سارے۔ ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم اور غیر مسلم ہر انسان سے بات کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کے اندر ناس کا لفظ استعمال ہوتا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، تعال حسین ادھر آؤ بیٹے، ادھر ان کے پیچھے آؤ، زید مجتبیٰ کے پاس، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم، دیکھو مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا تم کو کیا؟ وجعلناکم شعوبا، الگ الگ نیشنز بنایا، نیشن، شعب، ہندوستانی شعب ہوتے ہیں، عربی میں شعب لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ملک، ایک قوم، ہم نے تم کو قوم بنایا، ہم ہندوستانی قوم ہے، وہ پاکستانی قوم ہے، وہ انگریز قوم ہے، وہ فلاں قوم ہے۔ قوم کا لفظ جو ہے ایک ملک کے باشندوں کے لیے استعمال فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں، وجعلناکم شعوبا، شعوب جمع ہے، شعب ایک ہے، اس کا پلورل ہے، یہ اس کا جمع ہے، یہ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو الگ الگ قبیلے بھی بنایا ہے جی۔ یہ جو لوگ بانٹتے ہیں نا بھائی، یہ سنگھ ہے، یہ پٹھان ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ چودھری ہے، وہ قریشی ہے، یہ سید ہے، یہ بیگ ہے، چاہے وہ مسلم خاندان بولو یا پھر آپ رڈی، راؤ وغیرہ کیا آپ نام دیتے، جو بھی فیملی، جو بھی سرنیم آپ کا آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ ہم نے ہی بانٹا، یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سرنیم ہٹا دو بھائی، بس انسانوں کو ان کے نام سے جانو، کوئی سرنیم کوئی قبیلہ نہیں، قبیلہ ہے، نیشنز ہے، وطن اللہ تعالیٰ بنایا، اور ایک ایک وطن کے لوگ کا ایک ایک مزاج ہوتا ہے، ہندوستانیوں کا مزاج الگ، جاپانیوں کا مزاج الگ جی، ملیشینز کا مزاج الگ، ایک ایک وطن ہوتا اور ان کا ایک ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعب بنایا،
وہاں کے ویدر کے لحاظ سے، وہاں کا مٹی، وہاں کے پانی کے حساب سے، وہاں کا کلچر، وہاں کا کھانا، وہاں کی زبان، ہر چیز الگ رہے گی. تو ایک ایک شعب بنے گا، ایک ایک وطن بنتا جائے گا، اس کی قوم بنے گی. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے شعوب بنایا اور قبائل بھی بنایا، الگ الگ فیملیز بھی بنایا. صحیح بات ہے نا بھائی؟ تو جو ایک شعب اونچا رہتا اور ایک شعب نیچا رہتا، جی یہ ایک قوم اونچی رہتی ہے، ایک قوم نیچے رہتی ہے، ایک قبیلہ اونچا رہتا ہے، ایک قبیلہ نیچے رہتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا ہم نے اونچا نیچا بڑا چھوٹے کے لیے نہیں بنایا کوئی نیشن، کوئی قوم اس لیے نہیں بنایا. ہم نے قبیلہ چھوٹا بڑا بتانے کے لیے نہیں بنایا. وجعلناکم شعوبا، ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں ہم نے تقسیم کیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان بن سکے، ایک دوسرے کو تم پہچانو. جی ایک دوسرے کو تم پہچانو. یہ جو قبیلے کا جو ٹائٹل لگتا ہے، یہ جو نام لگتا ہے، یا کوئی ملک کا نام آپ کے ساتھ لگتا ہے، یہ جان پہچان ہونے کے لیے. فیملیز، خاندان تقسیم ہوں گے، پہچان بھی ہونا نا بھائی. حسن بولے تو کون حسن؟ بولے تو حسن شرفی، بولے تو یہ حسن شرف. یہ حسن الدین بولے تو ہاں ان کا بیٹا حسن الدین، اور ایک حسن صدیقی بولے تو ادھر ایک حسن صدیقی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب نام لگتا ہے، نام کے ساتھ فیملی نیم آتا ہے تو پہچان بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ ڈویژن، یہ تقسیم ہم نے تعارف کے لیے کیا ہے. تو پھر بڑا چھوٹا نہیں ہوتا کیا؟ عزت دار کم عزت، اونچ نیچ، یہ نہیں ہوتا کیا؟ بالکل ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے. کیا ہے اس کا معیار؟ کیا ہے؟ قبیلہ ہے، خاندان ہے، ذات ہے، خون ہے، ریس ہے، نسب ہے، جی نسل ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ برگزیدہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے. کون؟ اقواکم، تم میں سب سے زیادہ طاقتور. جی اغناکم، تم میں سب سے زیادہ پیسے والا. جی اغلبکم، جو تو سب سے زیادہ تعداد میں زیادہ ہے. نہیں فرمایا اتقاکم، سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تقوی، اللہ کا ڈر جس کے اندر ہو. تقوی، گناہ سے دور جو بچتا ہو. ایک تو ہوتا ہے حرام میں ملوث ہونا، ایک ہوتا ہے حرام کے قریب بھی نہیں جانا. شک بھی اگر آ رہا تو چھوڑ دو، لینا کہ نہیں لینا کہ پیسے آ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، چھوڑ دو نا، وہ پیسہ چھوڑ دو. وہ چیز دیکھنا کہ نہیں دیکھنا کہ جائز ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ڈاؤٹ ہو رہا. ایک تو ہوتا ہے کہ بھائی نہیں دیکھنا ہے اس کو، یہ حرام ہے. ایک ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے، تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، چھوڑ دو اس کو. اتقاء، بچنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ آگ سے ڈرو. آگ مطلب قیامت کی جہنم کی آگ. آگ سے ڈرو، بھلے کھجور کا ایک پیس توڑ کر ہی کیوں نہ دینا پڑے. شق کہتے ہیں نا، شقہ یا شق کو پھاڑنے کو بولتے. کھجور، آدھا کھجور ہی صحیح. میرے پاس ایک کھجور ہے اور کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے اور میرے کو بھی اگر بھوک لگ رہی تو میں اس کو توڑ کے ایک حصہ میں کھا رہا ہوں، ایک حصہ اس کو کھلا دے رہا ہوں. اس کے ذریعے بھی جو ہے آپ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اتقوا، بچانا. جی آگ اگر ہے تو کیا کرتے آپ؟ آگ میں ہاتھ ڈالے تو جلتے نا، مگر بچوں کو کیا بولتے؟ آگ میں ہاتھ نکو ڈالو بولتے نہیں، آگ کے قریب نکو جاؤ بولتے. نہیں، قریب جانا ہے تو جاؤ، آپ اس کے طرف کھیلنا ہے تو کھیلو، اندر ہاتھ نہیں ڈالے تو بس ہے، ایسا بولتے. کیا بولتے؟ قریب نہیں جانا بابا اس کے. جی قریب نہیں جانا بولتے اس کو بولتے اتقاء. جو چیز میں غلطی ہونے کا چانس ہے، جو چیز میں نقصان ہونے کا چانس ہے، جی اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور کس لیے بچانا ہے؟ یہ رضا الہی کے لیے، اللہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے. جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر ہے اس کے پاس، ہر چیز کی خبر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیا بتا دیا کہ جو اتقاکم ہونا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، وہ للہ کرنا ہے. اللہ جانتا ہے، بندوں کے واسطے نہیں، بندوں کے واسطے نہیں. جی کیسا ہوتا ہے؟ خالی جگہ ہے بھائی، سب کے سامنے روڈ پہ کچرا پھینکے تو کیا دکھتا ہے استاد؟ خراب دکھ کے آتا. لوگ بولتے سب خالی روڈ ہے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھینک دو. بولے نہیں، ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ جہاں تقوی، غلط کام کرنے سے بچنے کا حکم دیا، وہاں پر یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس ہر چیز کی خبر ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، نہ پبلک میں کرو نہ تنہائی میں کرو. کوئی دیکھا تو بھی مت کرو، کوئی نہ دیکھے تب بھی مت کرو. غلط کام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. مقصد کیا ہے اس کے اندر؟ جیسا کہ ہم بتائیں مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے سلامتی. سلامتی. جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے صاحب؟
کون ہے صاحب مسلمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیشن دے رہے ہیں اس کا. اپنے پاس مسلمان تو کیا ہے؟ جو میاں بھیٹو بھی پہن لیے، جو جمعہ پہنچ گئے، بھلے پہلی رکعت چھوٹ گئی ہوں گی لیکن پہنچ گئے جمعہ کو، تو مسلمان جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ڈیفینیشن دیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھائے، مسلمان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے باقی سارے انسان سیف رہے، نہ زبان سے تکلیف دیتا ہو نہ ہاتھ سے تکلیف دیتا ہو. زبان سے مطلب آل سیئنگس، جس کے ذریعے آپ اپنی بات ایکسپریس کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں جی، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے جو بولتے ہیں وہ آپ کا من لسانی ہی، وہ آپ کی زبان ہے وہ جی. آپ کس ڈھنگ سے بات کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر وہ لڑائی لگا رہا ہے، چغل خوری کر رہا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اگر وہ بے حیائی کی بات زبان سے نکال رہا ہے تو وہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، بھلے اپنی ذات کو پہنچا رہا ہے یا دوسروں کو پہنچا رہا ہے. زبان بہت زیادہ نقصان پہنچاتی، ایکشن سے زیادہ زبان نقصان پہنچاتی جی. الا حصائد الالسنہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنے زبان کی وجہ سے جائیں گے. غلط کام کرنے سے زیادہ لوگ بات کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتے گئے جی. یہ سرکار کا فرمان صحیح احادیث میں ملتا ہے. غلط کام کرنے سے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اس سے زیادہ لوگ غلط بات کرنے کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لسان کا پہلے ذکر کیے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان، اپن خود ہو یا کوئی اور ہو، کسی انسان، ایک روایت میں مسلمان ہے اور دوسری روایت میں انسان ہے، سلم الناس، ساری انسانیت کے لیے ہے دوسرا جملہ. اور وہ جو انسانیت کا لفظ جس میں ہے نا، المسلم من سلم الناس، جس میں ناس کا لفظ آیا مسلمون کی بجائے، وہ روایت کی سند اور زیادہ مضبوط ہے. اس لیے ہمیشہ اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں، سند اس کی زیادہ مضبوط ہے. المسلم من سلم الناس من لسانہ، پھر آگے کیا ہے، ویدہ، یدہ مطلب ہاتھ سے، مطلب لات مار سکتے، وہ تو پیر سے رہتا نا، نہیں، ہاتھ سے جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایکشنز، عمل سے، فزیکل عمل. یہ کیا ہے، زبانی عمل، اور یہ کیا ہے، فزیکل، آپ کے ہاتھ سے، پیر سے، جسم سے، یہ جو ہوتا ہے اس سے دوسرا انسان محفوظ رہنا. کتنے جگہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے المسلم و اخو المسلم. اللہ تبارک و تعالی، یہ تو معلوم ہے نا اس کا ترجمہ، المسلم و اخو المسلم، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جی. اللہ تعالیٰ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی ہے جی. یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں. اور جو ہے مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، الخلق الناس صنفان. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ دو ہی قسم کے ہوتے ہیں. یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے نا لوگ کتنے ٹائپ کے ہیں، تو لوگ فرمائے مولا علی علیہ السلام پوری زمین پر صرف دو ہی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جی. اما اخ لک فی الدین، یا وہ آپ کا بھائی ہے دین کے راستے میں، وہ بھی اللہ کو مانتا، آپ بھی اللہ کو مانتے، قرآن کو مانتے، رسول کو مانتے، آپ کا بھائی ہوگا. او نظیر لک فی الخلق، یا پھر وہ پوری مخلوقات میں آپ جیسا ایک انسان ہے. خلاص آپ وہ آپ کا گروپ ہے، بتا دیا انہوں، انسان آپ کا گروپ ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے یا نہیں. تو پورے مخلوقات میں نہ وہ کتا ہے نہ بلی ہے، نہ وہ چاند ہے نہ سورج ہے، نہ پتھر ہے نہ مٹی ہے، نہ وہ جھاڑ ہے، ان کیا ہے، وہ آپ کی کیٹیگری کا، آپ کے گروپ کا آدمی ہے. نظیر لک فی الخلق، مخلوقات کے اندر تیرے جیسا ایک انسان ہے. وہ کیوں بیان کر رہے ہیں اس طرح سے، یا مسلمان ہے یا کافر ہے بولنا تھا نا، یا وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے جی، ایسا فرمانا تھا، ایسا نہیں فرمایا. او نظیر لک فی الخلق، کیوں، یہی کہ آپ کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچنا، وہ آپ کے گروپ کا آدمی ہے. جو بھی انسان ہے وہ آپ کے گروپ کا آدمی ہے. آپ کے گروپ کا علاوہ دوسرا جو گروپ ہے اس کو شیطان بولتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ دوسرا گروپ ہے، جانور ہوتے ہیں وہ دوسرا گروپ ہے، درخت ہوتے ہیں وہ دوسرا گروپ ہے. جو بھی انسان نظر آ رہا ہے یہ آپ کا گروپ ہے. یہ تو ایک مسلمان جو ہے، ایک مسلمان اپنی لائف کے اندر یہ چیز کو ضرور ملحوظ رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے زمانے میں انصاف قائم رہے. ہم اپنی لائف میں دیکھو، انصاف دوسروں سے انصاف مطالبہ کرنے سے پہلے ہم اپنی لائف میں دیکھنا کہ کیا ہم انصاف کریں،
کیا ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ اپنے اندر ایروگنس تو نہیں ہے؟ اگر ہمارے اندر ایروگنس ہے، اگر ہمارے اندر تکبر ہے، ہم اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں یا ہماری وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر ہم تو مسلمان نہیں، پھر ہم تو مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ڈیفینیشن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے کہ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان نہیں جی، دوسرے انسان، من سلم الناس من لسانہ و یدہ، الناس کا لفظ ہے جی، یہ انسانیت ہے، یہ ایک ہیومینٹی کا میسج ہے، اور میں سمجھتا ہوں بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔